ہم بستری کس طرح اور کب کرنی چاہیے؟ ہم بستری ہفتے میں کتنی بار کرنی چاہیے؟ اگر بیوی کا دودھ منہ میں چلا جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرے گا اور اسے اجر بھی ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر وہ حرام مباشرت کرتا تو کیا وہ گناہ گار نہ ہوتا؟ اسی طرح وہ جائز مباشرت کرنے پر اجر کا مستحق ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ جب بھی مباشرت کا ارادہ ہو تو یہ معلوم کر لے کہ کہیں عورت حیض سے تو نہیں ہے، چنانچہ عورت سے صاف صاف پوچھ لے۔ اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ حیضہ ہو تو بے جھجک اپنے شوہر کو اس سے آگاہ کرے۔ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو ہرگز مباشرت نہ کرے کہ ان ایام میں مباشرت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس مسئلے کا مشتمل بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اکثر عورتیں شادی کی پہلی رات حالت حیض میں ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے بتاتی نہیں ہیں، یا اگر کہہ بھی دے تو بہت کم مرد ہوتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر اس جلد بازی کی سزا عمر بھر ڈاکٹروں اور حکیموں کی فیس کی شکل میں بھگتے پھرتے ہیں۔ لہٰذا مرد اور عورت دونوں کو ایسے موقعوں پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کچھ مرد مطلب پرست ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنے مطلب سے ہی لینا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی خوشی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور یہ بھی اصول وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی روا رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے دل میں خواہش جمع ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ عورت اس کے لیے تیار ہے یا نہیں، وہ کہیں کسی دکھ درد یا بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے۔ ان سب باتوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ بے صبری کے ساتھ عورت سے اپنی خواہش کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس حرکت سے عورت کی نگاہ میں مرد کی عزت کم ہو جاتی ہے اور وہ مرد کو مطلب پرست سمجھنے لگتی ہے، ساتھ ہی مباشرت کا وہ لطف بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ صحبت صرف عورت کے فرج یعنی اگلی شرمگاہ میں ہی ہونی چاہیے، چاہے آگے سے کرے یا پیچھے سے، دائیں کروٹ سے ہو یا بائیں کروٹ سے۔ جس طرح کوئی شخص اپنے کھیت میں جس طرح سے آنا چاہے آتا ہے، اسی طرح اس کی بیوی اس کے لیے کھیت کی مانند ہے۔ اس سے وطی یعنی ہم بستری کسی بھی سمت سے کی جا سکتی ہے، لیکن وطی صرف فرج میں ہی ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ جب مباشرت کا ارادہ کرے تو بوس و کنار سے پہلے جمع کرنے لگے، اور جب انزال ہو جائے تو صبر نہ کرے اور فوراً الگ ہو جائے کہ عورت کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ انزال ہونے کے بعد فوراً عورت سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ عورت کی بھی حاجت پوری ہو جائے۔ صحبت کے بعد مرد اور عورت الگ ہو جائیں، پھر کسی صاف کپڑے سے پہلے دونوں اپنے اپنے مقام مخصوص کو صاف کریں تاکہ بستر پر گندگی نہ لگنے پائے۔ صفائی کرنے کے بعد پیشاب کر لیں، اس کے بہت سے فائدے اتباع نے بیان کیے ہیں۔ پیشاب کر لینے کے بعد شرمگاہ اور اس کے اطراف کے حصے کو اچھی طرح سے دھو لیں، اس سے بدن تندرست رہتا ہے اور کھجلی کی بیماری سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مباشرت کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئے کہ اس سے بخار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ صحبت کے بعد جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور جسم میں گرمی آ جاتی ہے۔ اگر گرم جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے گا تو بخار جلد ہونے کا خطرہ ہے۔ صحبت کرنے کے بعد تقریباً 5-10 منٹ بیٹھ جائے یا لیٹ جائے تاکہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے۔
پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرے۔ اگر جلدی ہو تو ہلکے گرم کنکنے پانی سے شرمگاہ دھونے میں کوئی نقصان نہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مذہب اسلام ہماری ہر جگہ ہر حال میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں بھی ایک بہترین دوست و رہنما بن کر ابھرتا ہے اور ہماری بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں ہم شرعی روشنی میں مباشرت کے چند مزید آداب بیان کر رہے ہیں جنہیں یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہر شادی شدہ مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ مباشرت کھڑے کھڑے نہ کریں کہ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، اور نہ ہی بیٹھے بیٹھے کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس طریقے سے مباشرت کرنے سے بدن لاغر اور خاص کر مرد کا عضو تناسل جڑ سے کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر حمل قرار پا جائے تو بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے یا پھر جسم کا کوئی حصہ ادھورا ہوگا۔ میاں بیوی کا صحبت کے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو مس کرنا بے شک جائز ہے، بلکہ نیک نیت سے ہو تو مستحب و ثواب ہے۔ مرد اپنی بیوی کے ہر عضو کو چھو سکتا ہے اور عورت بھی اپنے شوہر کے ہر عضو کو چھو سکتی ہے، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت، یہاں تک کہ ہر ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بھی چھو سکتے ہیں، مگر بغیر ضرورت کے شرمگاہ کا دیکھنا اور چھونا خلاف اولا و مکروہ ہے۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ عورت کا دودھ اگر منہ میں چلا جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ مباشرت کے وقت عورت کے پستان چوسنے یا چومنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خیال رہے کہ دودھ حلق میں نہ جائے۔ اگر حلق میں دودھ آ گیا تو فوراً تھوک دے۔ جان بوجھ کر دودھ پینا ناجائز و حرام ہے۔ صحبت کے وقت اپنی بیوی کے پستان منہ میں لینا جائز ہے، بلکہ اچھی نیت سے ہو تو ثواب کی امید ہے۔ ہاں، اگر عورت دودھ والی ہو تو ایسا چوسنا نہ چاہے جس سے دودھ حلق میں چلا جائے، اور اگر منہ میں آ جائے اور حلق میں نہ جانے دے تو کوئی حرج نہیں کہ عورت کا دودھ حرام ہے، ناجس نہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ دوران جماع اگر عورت کا دودھ مرد کے منہ میں چلا گیا تو عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ مرد نے اپنی عورت کی چھاتی چوسی تو نکاح میں کوئی خرابی نہ آئی، چاہے دودھ منہ میں آ گیا ہو بلکہ حلق سے اتر گیا ہو، تب بھی نکاح نہ ٹوٹے گا، لیکن حلق میں جان بوجھ کر لینا جائز نہیں۔ اسی طرح بہار شریعت میں صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، غرض کے عوام کا یہ خیال محض غلط ہے، جماع کے دوران بات چیت نہ کرے، خاموش رہے۔ مباشرت کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے، بلکہ بچے کے گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم بستری کے دوران مرد کسی دوسری عورت کا اور عورت کسی دوسرے مرد کا خیال نہ لائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مرد جماع تو اپنی بیوی سے کرے اور تصور کرے کہ فلاں عورت سے جماع کر رہا ہوں، اسی طرح عورت کسی اور مرد کا تصور کرے تو یہ سخت گناہ ہے۔ مباشرت کے دوران مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کا خیال لائے تو سخت گناہ ہے اور ایک طرح کا زنا ہے۔ جب کبھی مباشرت کرے تو نیت صرف مزہ لینے یا شہوت کی آگ بجھانے کی نہ ہو، بلکہ نیت یہ رکھے کہ زنا سے بچوں گا اور اولاد صالح و نیک سیرت پیدا ہوگی۔ اگر اس نیت سے مباشرت کرے گا تو ثواب پائے گا۔ حد سے زیادہ مباشرت کرنے سے مرد اور عورت دونوں کے لیے نقصان ہے، بالخصوص زیادہ صحبت سے مرد کی صحت پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔ صحت کی کمزوری پھر طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اکثر شہوت پرست عورتوں کے شوہر مسلسل مباشرت کی وجہ سے اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں، اور صحت کی کمزوری کی وجہ سے جب وہ عورت کی پہلے کی طرح خواہش کی تکمیل نہیں کر پاتے اور عورت کو جب عادت کے مطابق تسلی نہیں ہو پاتی تو پھر وہ پڑوس اور باہر وہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر ایک نئی برائی کا جنم ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قدرت کی اس انمول
چیز یعنی صحت و اقویت کا استعمال بے دردی سے نہ کیا جائے۔ حکیموں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتہ میں 2 مرتبہ مباشرت کی جائے۔ حکیم بکرا جو ایک بہت بڑا حکیم تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 450 سال پہلے گزرا ہے، اس سے کسی نے پوچھا مباشرت ہفتہ میں کتنی مرتبہ کرنی چاہیے؟ اس نے جواب دیا صرف 1 مرتبہ۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا 1 مرتبہ کیوں؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ بکرات نے جھلا کر جواب دیا تمہاری زندگی ہے، تم جانو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ گویا یہ اشارہ تھا کہ زیادہ صحبت کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے اور پھر بیمار ہو جاؤ گے اور زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔